وفاق اور صوبوں میں حکومت سازی کا عمل کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر حتمی مراحل میں داخل ہو گیا ہے۔ حکومت سازی کے اس کھیل میں اگرچہ دونوں بڑی سیاسی جماعتوں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے اپنے اپنے سیاسی تحفظات کا اظہار بھی کھل کر کیا، نواز شریف ذاتی طور پر مرکز میں حکومت بنانے کے حق میں نہیں تھے۔ وہ اپنی توجہ کا مرکز پنجاب میں کارکردگی کو بنانا چاہتے تھے۔ بلاول بھٹو بھی مسلم لیگ نون کے ساتھ مل کر وفاق میں حکومت بنانے کے حق میں نہیں تھے، لیکن حالات کے تقاضوں سے انحراف کرنا ان بڑی جماعتوں کے لیے ممکن نہ تھا۔ البتہ حکومت سازی کے کھیل میں آصف زرداری نے اپنے کارڈز اچھے کھیلے اور آئینی عہدے حاصل کرنے میں کامیاب رہے۔ اقتدار کے کھیل کا مفاہمتی فارمولہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں طے ہوا ہے۔ اس میں مجموعی طور پر پیپلز پارٹی نے زیادہ حصہ کمایا ہے۔ یہ بات پہلے ہی کہہ دی گئی تھی کہ اگلی حکومت پی ڈی ایم جیسے اتحاد کی ہوگی اور اس کی سربراہی نواز شریف کی بجائے شہباز شریف کے پاس ہی ہوگی۔ اگرچہ پنجاب میں مریم نواز کو وزیر اعلیٰ کی کرسی پر بٹھایا جا رہا ہے، مگر شہباز شریف ہی مسلم لیگ نون کے محاذ پر فیصلہ کن کردار ادا کریں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ اقتدار کے اس کھیل کے اہم کھلاڑی مولانا فضل الرحمان بھی ہیں۔ وہ کافی نالام بھی ہیں اور لہجے میں کچھ سختی بھی غالب ہے۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا مولانا کو اتحادی حکومت میں ایڈجسٹ کیا جائے گا یا وہ ایوان سے باہر کی سیاست میں اس حکومتی نظام کو چیلنج کریں گے۔ ایسا نہیں کہ مولانا اس اقتدار کے بٹوارے میں حصے دار بننے کے لیے تیار نہیں۔ ان کے سامنے ایک طرف بلوچستان میں بننے والی حکومت ہے تو دوسری طرف وہ بلوچستان کی مینڈیٹ کو بنیاد بنا کر خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں گورنرشپ چاہتے ہیں، جبکہ ایم کیو ایم سندھ میں گورنرشپ چاہتی ہے۔ اس لیے اگر شہباز شریف نے اپنی حکومت چلانی ہے تو انہیں پیپلز پارٹی، جے یو آئی، ایم کیو ایم سمیت سب کو ساتھ لے کر چلنا پڑے گا۔ یہی وہ بنیادی نقطہ ہے جہاں آگے چل کر حکومتی اتحادی جماعتوں کے درمیان اقتدار کی تقسیم سمیت دیگر معاملات میں رساکشی دیکھنے کو ملے گی۔ مرکز میں مخلوط حکومت کئی طرح کے مسائل کو پیدا کرے گی۔ پنجاب کے مقابلے میں مرکزی حکومت کی سیاسی و معاشی سمیت انتظامی یا داخلی و خارجی پیچیدگیوں میں شہباز شریف آسانی سے حکومت نہیں کر سکیں گے۔ ایک طرف ان کے سامنے داخلی حکومتی مسائل ہوں گے تو دوسری طرف ان کو پی ٹی آئی سمیت دیگر علاقائی سطح پر موجود جماعتوں کی مضبوط حزب اختلاف کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ یہ سامنا شہباز شریف کو ایوان کے اندر بھی کرنا ہوگا اور ایوان سے باہر ہونے والے سیاسی جنگ کی صورت میں بھی ہوگا، کیونکہ جس طرح سے انتخابی نتائج کو متنازع بنانے کی مہم چل رہی ہے، اس کے نتیجے میں سیاست استحکام سے زیادہ ٹکراؤ یا سیاسی تقسیم زیادہ بڑھے گی۔ عمران خان اور پی ٹی آئی خاموشی سے نہیں بیٹھیں گے۔ پی ٹی آئی کو نظر انداز کر کے اس حکومتی سیاسی نظام کو آگے بڑھانا ممکن نہیں، اور نہ ہی پی ٹی آئی مضبوط حزب اختلاف اس حکومت کو آرام سے حکومت کرنے دے گی۔ اس کا مطلب واضح ہے کہ آنے والے حالات میں بھی ہم سیاسی دنگل دیکھتے رہیں گے۔ جس بھی انداز میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی اتحادی حکومت میں باہمی تضادات اور ٹکراؤ نمایاں ہوگا تو اسی بنیاد پر حزب اختلاف کی سیاست کو نئی طاقت بھی ملے گی اور وہ حکومت کو دفاعی پوزیشن پر لا کر کھڑا کر دیں گے۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی سابقہ 16 ماہ کی حکومت بڑے سیاسی بوجھ کے طور پر سامنے آئی تھی، اور اس کا ایک بڑا عوامی رد عمل انتخابی نتائج میں خاص طور پر مسلم لیگ نون کو اٹھانا پڑا ہے۔ اسی طرح اگر مخلوط وفاقی حکومت پہلے 6 ماہ میں کچھ بڑے اقدامات نہ اٹھا سکی اور ملکی سیاسی و معاشی حالات میں بہتری کا کوئی امکان پیدا نہ کر سکی تو یہ خود ایک نئے سیاسی و معاشی بحران کو جنم دینے کا سبب بنے گا۔ شہباز شریف حکومت سے لوگوں کو بہت زیادہ توقعات معاشی میدان میں ہیں۔ لوگ بجلی، گیس، پیٹرول اور ڈیزل سمیت روزمرہ کی اشیاء، ادویات کی قیمتوں میں کمی چاہتے ہیں، کیونکہ اس وقت سب سے بڑا بوجھ عوامی سطح پر بڑھتی ہوئی مہنگائی، بلوں کی مد میں ناانصافی اور نوجوانوں کے لیے روزگار کی کمی، عدم تحفظ اور معاشی استحصال ہے۔ اس لیے شہباز شریف حکومت کو یہ بات اچھی طرح سمجھنی چاہیے کہ لوگوں کو خوشنما نعرے، بڑے بڑے میگا منصوبے اور سیاسی جغالی نہیں بلکہ عملی طور پر ان کو معاشی محاذ پر ایک بڑا عوامی ریلیف درکار ہے۔
کیونکہ آمدنی اور اخراجات میں بڑھتا ہوا عدم توازن ہی معاشی ناانصافی اور معاشی استحصال کو جنم دینے کا سبب بن رہا ہے۔ اس وقت جو ملک میں معاشی محاذ پر بڑا بحران یا غیر معمولی حالات ہیں، ان کا علاج یقینی طور پر معاشی سطح پر سخت گیر پالیسیوں کی بنیاد پر جڑا ہوا ہے۔ ہمیں واقعی سیاسی ہو یا معاشی میدان، غیر معمولی اصلاحات اور فوری عمل درآمد کا نظام درکار ہے۔ یہ سب کچھ کسی بھی طور پر سمجھوتوں اور کمزور حکومتی نظام کی گاڑی کی صورت میں ممکن نہیں۔ اس ملک کی طاقت اور اشرافیہ اور حکمران یا ریاستی طبقات کا یہ روایتی حکومتی یا ریاستی نظام کچھ بھی تبدیل نہیں کر سکے گا اور پہلے سے موجود مشکلات میں اور زیادہ مسائل کو پیدا کرے گا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ایک طرف موجودہ داخلی سیاسی اور معاشی اور سیکیورٹی کے حالات کی بنیاد پر ایک بڑی مفاہمت کی سیاست پر زور دیتے ہیں اور کوئی نئے سیاسی و جمہوری یا معاشی میثاق کی بات پر دلیل دیتے ہیں، لیکن اس وقت جو ملک میں سیاسی تقسیم ہے، اس کی جڑیں محض اقتدار یا حکمرانی کے کھیل تک محدود نہیں ہیں، بلکہ اس کی بڑی جھلکیاں اس کمزور ریاستی نظام سے جڑی نظر آتی ہیں۔ لیکن ہم ابھی سیاسی تقسیم کے اس کھیل میں اور زیادہ شدت کے ساتھ اپنی پسند و ناپسند کی بنیاد پر رنگ بھر رہے ہیں۔ یہ جو ہمیں اپنی سیاسی مخالفین کے خلاف غصے کو نکالنے کا جنون ہے، اس کا نتیجہ مفاہمت نہیں بلکہ لڑائی ہے۔ اول تو ہمیں مفاہمت کی سیاست کے معنی سمجھنے ہوں گے اور مفاہمت کو خاندانی سیاسی بٹواروں کی جنگ سے باہر نکالنے کی ضرورت ہے۔ جب بھی مصنوعی انداز سے سیاسی مسائل کا حل غیر سیاسی انداز سے نکالا جائے گا، وہ مسائل کو حل نہیں بلکہ اور زیادہ بگاڑ کو پیدا کرنے کا سبب بنے گا۔ دوئم، ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ روایتی حکمرانوں کے کھیل کی کہانی کافی حد تک کمزور ہو گئی ہے، اور اس کہانی کی بنیاد پر چلنے والا کوئی بھی مصنوعی سیاسی نظام کسی بھی صورت میں نہ تو اپنی ساکھ قائم کر سکے گا اور نہ ہی عوامی مفادات کو تحفظ دے سکے گا۔